والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جسے کوئی اہم حاجت درپیش ہو وہ مجھ پر کثرت سے دروشی پڑھے کیونکہ درود پاک دکھ درد اور مصیبتوں کو دور کرتا اور رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج بیان کا موضوع ہے مسلمان کی عزت کیجیے۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں۔ آپ نے 10 سنہ ہجری ماہ رمضان المبارک میں اسلام قبول کیا۔ بہت حسین و جلیل اور خوبصورت تھے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے جریر یوسف حاذہ الامت، جریر بن عبداللہ اس امت کے یوسف ہیں، یعنی بڑے حسین و جمیل ہیں۔ ایک مرتبہ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک حجرے میں تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان حاضر ہوئے، یہاں تک کہ حجرہ مبارک بھر گیا، مزید کسی کے بیٹھنے کی جگہ باقی نہ رہی۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، جگہ تو تھی نہیں، لہٰذا آپ دروازے پر ہی بیٹھ گئے۔ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو اپنی چادر مبارک لپیٹ کر ان کی طرف اچھال دی اور فرمایا جریر یہ چادر بچھا کر اس پر بیٹھ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ سرور انبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایسی عزت افزائی کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ جس کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر بچھانے کے لیے پیش کر دیں۔ اب صحابی رسول حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب اور عشق رسول دیکھیے۔ آپ نے چادر مبارک کو زمین پر گرنے نہیں دیا، لپک کر چادر مبارک کو ہاتھوں میں لیا، اسے چوما، آنکھوں پر لگا کر بے اختیار رونے لگے۔ روتے روتے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے عزت بخشی، اللہ پاک آپ کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے، میری یہ مجال نہیں کہ میں آپ کی مبارک چادر پر بیٹھوں۔ یہ کہہ کر آپ نے چادر مبارک بارگاہ رسالت میں پیش کر دی۔ اس پر اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، فرمایا جب تمہارے پاس قوم کا عزت دار شخص آئے تو اس کی عزت کرو۔ قوم کا کوئی عزت دار شخص آئے تو اس کی عزت کرو، یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ قربان جائیے رسول خدا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خوشگوار اور نرالی اداؤں پر دو جہان کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو ایسا تاج عطا فرمایا، نبیوں کا امام بنایا، عرفہ و اعلیٰ بلند ترین مقام ہونے کے باوجود مبارک انداز دیکھیے کیسے نرالے ہیں۔ ایک غلام حاضر ہوتا ہے، سرکار مدینہ رحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی چادر عطا فرما دیتے ہیں۔ ایسا تو کہیں سنا نہ دیکھا، بدوں کا اٹھائے بار آقا، ہو جانے حسن نثار تجھ پر، ہو جاؤں تیرے نثار آقا۔ ہر مسلمان عزت دار ہے۔ پیارے اسلام بھائیو، اللہ پاک نے مسلمان کو عزت سے نوازا ہے۔ کوئی غریب ہو یا امیر، کوئی گورا ہو یا کالا، ہر وہ شخص جس کے دل میں ایمان کا نور موجود ہے اس کے سر پر عزت کا تاج سجا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے لیے ہے۔
اس آیت کریمہ میں صاف صاف فرما دیا عزت اللہ رب العزت کی ہے، اس کی عطا سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عزتوں والے ہیں، اور محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کا ہر غلام عزت والا ہے۔ کسی مسلم قوم کو ذلیل جاننا، قبلہ مفتی قاسم صاحب نے تفسیر سیرات الجنان میں اس آیت کے تحت 4 مسئلے لکھے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہر مومن عزت والا ہے، کسی مسلم قوم کو ذلیل جاننا یا اسے کمین کہنا یہ حرام ہے۔ دوسری بات یہ کہ مومن کی عزت ایمان اور نیک اعمال سے ہے، روپیہ پیسے سے نہیں۔ تیسری بات یہ لکھی کہ مومن کی عزت دائمی ہے، فانی نہیں ہے، اسی لیے مومن کی لاش اور قبر کی بھی عزت کی جاتی ہے۔ چوتھی بات یہ تحریر فرمائی جو مومن کو ذلیل سمجھے وہ اللہ پاک کے نزدیک ذلیل ہے۔ بندہ غریب ہو، مسکین ہو، مگر ہو مسلمان تو وہ عزت والا ہے، جبکہ کوئی کتنا ہی امیر ہو، مالدار ہو، مگر ہو کافر تو عزت والا نہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جانے کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کو مخاطب کر کے فرمایا اے کعبہ تو کیسا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کیسی پاکیزہ ہے، تو کیسا عظیم ہے، تیری عزت بھی کتنی بلند ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، بے شک ایک مومن کی عزت اللہ پاک کے ہاں تیری عزت سے زیادہ ہے۔ ایک مومن کی عزت کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ غور فرمائیے اللہ پاک نے مسلمانوں کو کیسی عزتوں سے نوازا ہے۔ یقیناً درجات کے اعتبار سے عزت پہ کمی بیشی تو ہے، ایک ولی اللہ کی اور عام مومنین کی عزت برابر نہیں ہے، اسی طرح علماء کی عزت عوام کی عزت سے کہیں بڑھ کر ہے، مگر عزت تو سبھی کی ہے۔ جس کے دل میں بھی نور ایمان موجود ہے اس کے سر پر عزت کا تاج سجا ہوا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے ہر مسلمان کی عزت کریں، اس کی حرمت کا خیال رکھیں۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت کرتے ہوئے اس کے گھوڑے کی رکاب پکڑے، اس کا یہ عمل کسی لالچ کی وجہ سے نہ ہو، کسی قسم کے خوف کے سبب نہ ہو، بلکہ خالص اللہ پاک کی رضا کے لیے ہو، تو غفر اللہ لہ، اللہ پاک اس رکاب پکڑنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے، اللہ پاک اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ پہلے دور میں گھوڑوں پر سفر ہوتے تھے، عزت افزائی کا یہ طریقہ تھا کہ ایک شخص گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیتا تاکہ سوار ہونے والا آسانی سے سوار ہو جائے، اور اسی طرح جب کوئی گھوڑے سوار آتا تو جلدی سے آگے بڑھ کر اس گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیتے تاکہ گھوڑ سوار آسانی سے اتر جائے۔ آج کے دور میں اس کی مثال یوں بنے گی کہ مثلا ایک شخص موٹر سائیکل پر آیا، دوسرا جلدی سے آگے بڑھ کر موٹر سائیکل پکڑ لے اور کہے لائیے میں پارک کر دیتا ہوں، اس کو لگا دیتا ہوں، تو اس عمل سے اسے کوئی لالچ نہ ہو۔ مثلا سیف صاحب ہے، کوئی نگران صاحب ہے، میں اس کی عزت کروں گا تو مجھ پر نوازی صاحب کے دروازے کھول دیں گے، نہ کوئی خوف ہو کہ سیف صاحب یا نگران صاحب تشریف لائے ہیں، اگر آگے بڑھ کر موٹر سائیکل پارک نہیں کروں گا تو کھری سنائیں گے یا ناراض ہوں گے، ایسا کوئی معاملہ نہ ہو، نہ لالچ ہو، نہ خوف ہو، بلکہ بندہ خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کرے تو اس کی برکت سے اللہ پاک اس کی عزت کرنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور کیا چاہیے اللہ پاک بخش دے، تو مسلمان کو عزت دینا چاہیے، اپنے عزیزوں کو عزت دینی چاہیے، بلکہ ہر مسلمان کو عزت دینے کا حکم ہے، تو والد کو تو زیادہ عزت دینی چاہیے، بڑے بھائی کو زیادہ عزت دینی چاہیے، ہمسائے کو زیادہ عزت دینی چاہیے، چچا زاد کو زیادہ عزت دینی چاہیے، ماموں زاد کو زیادہ عزت دینی چاہیے۔ یہ تو صلہ رحمی بھی ان پر لازم ہے ان کے حوالے سے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل المسلمی علی المسلمی حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان کا خون، مال اور عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ مفتی احمد خانیوی علیہ رحمہ اس حدیث پاک کی شرح لکھتے ہیں کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کا مال بغیر اس کی اجازت کے نہ لے، کسی کی آبرو ریزی یعنی بے عزتی نہ کرے، کسی مسلمان کو ناحق اور ظلماً قتل نہ کرے، کہ یہ سب سخت جرم ہے۔ قبلہ مفتی صاحب ایک اور مقام پر لکھتے ہیں کہ مسلمان کو نہ تو دل میں حقیر جانو،
نہ اسے حقارت کے الفاظ سے پکارو، نہ ہی برے لقب سے یاد کرو، نہ اس کا مذاق بناؤ۔ آج ہم میں یہ عیب بہت زیادہ پایا جاتا ہے، پیشوں، نسبوں یا غربت و افلاس کی وجہ سے مسلمان بھائی کو حقیر جانتے ہیں کہ وہ پنجابی ہے، وہ بنگالی ہے، وہ سندھی ہے، وہ سرحدی ہے۔ اسلام نے یہ سارے فرق مٹا دیے۔ شہد کی مکھی مختلف پھولوں کے رس چوس لیتی ہے تو اس کا نام شہد ہو جاتا ہے۔ یوں ہی جب حضور اکرم ہوئے مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا تو سب مسلمان ایک ہو گئے، حبشی ہو یا رومی ہو، سب ایک ہو گئے۔ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ حجت الوداع کا موقع تھا، اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا شریف میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو مخاطب کر کے فرمایا، ایو شہر ھذا، فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ بالکل واضح سی بات تھی، حج کا موقع ہے اور حج ذوالحجۃ الحرام ہی میں ادا کیا جاتا ہے، لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان کا ادب دیکھیے۔ صحابہ کرام کو گمان ہوا شاید حضور علیہ السلام اس مہینے کا نام تبدیل فرمانے والے ہیں، لہذا عرض کیا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول خود جانتا ہے۔ حالانکہ حج کا موقع ہے، سب پتہ ہے سب کو، لیکن ان کا انداز دیکھیے تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الیس ذو الحجہ، کیا یہ ذو الحجہ کا مہینہ ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا کیوں نہیں، یعنی جی ہاں ذو الحجہ ہی کا مہینہ ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا، ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ یہ بھی بالکل واضح تھی کہ حج مکے میں ادا کیا جاتا ہے، اس کو تو کسی شہر میں نہیں ہوتا، مگر صحابہ کرام نے اس بار بھی عزت کرتے ہوئے عرض کیا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الیس البلدہ، یہ کیا بلدہ ہے، یعنی مکہ مکرمہ نہیں ہے؟ سب نے عرض کیا کیوں نہیں، بالکل یہ مکہ مکرمہ ہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال کیا، ایو یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس بار بھی ادباً عرض کیا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ رسول خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الیس یوم النحر، کیا یہ یوم النحر نہیں ہے؟ سب نے عرض کیا کیوں نہیں، یہ یوم النحر یعنی قربانی کا ہی دن ہے۔ اب رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جیسے اس دن کی اس شہر اور اس مہینے میں حرمت و عزت ہے، تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں ایسے ہی ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ مفتی صاحب نے ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، جیسے ماہ ذوالحج میں خص عرفہ کے دن حرم شریف کی زمین پر گناہ کرنا بدترین جرم ہے، اس میں 3 جرموں کا مجموعہ ہے۔ گناہ ایک جرم ہے، محترم جگہ کی بے حرمتی دوسرا جرم ہے، حرمت والی تاریخ مہینے کی بے ادبی تیسرا جرم۔ ایسے ہی مسلمان کا خون بہانا، مال لوٹنا، عزت پامال کرنا کئی جرموں کا مجموعہ ہے کہ یہ ظلم بھی ہے، اللہ پاک کی ناراضگی کا باعث بھی ہے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا سبب بھی ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من علی مسلم فقد علی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ اگر ہم کسی کی عزت کی دھجیاں اڑائیں گے، اس کے عیبوں کو دوسروں کے سامنے ظاہر کریں گے تو اس کا دل نہیں دکھے گا، کیونکہ اس نے جواب تو رب العالمین کو دینا ہے، بندوں کو جواب تو نہیں دینا۔ بندے پھر بندوں کے عیب کو اچھالے، ان کی عزتوں کو تاڑ تاڑ کرے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من علی مسلمن فقد علی، جس نے مجھے تکلیف، جس نے کسی مسلمان کو ایذا دی، تکلیف پہنچائی، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا ایک دن، فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اللہ پاک کے نزدیک سود سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ سود سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک کے نزدیک سود سے بڑھ کر گناہ مسلمان کی عزت کو حلال سمجھنا ہے، یعنی اس کی بے عزتی کرنا، اس کے عیبوں کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا،
اس کی کمزوریوں کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا تاکہ یہ ذلت، یہ ذلیل ہو رسوا، ایسا کرنا یہ سود سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اے عاشق رسول، سورۃ حجرات 26ویں پارے کی ایک مختصر صورت ہے، صرف 2 رکوع اور 18 آیات کی اس مختصر صورت میں بہت ساری تعلیمات دی گئی ہے۔ بالخصوص مسلمان کو اجتماعی یعنی مل جل کر رہنے والی زندگی کے آداب سکھائے گئے ہیں، یعنی ہم نے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے، اپنے والدین ہو یا بہن بھائی، پڑوسی ہو یا اہل محلہ ہو، کوئی دور کا عزیز ہو یا بالکل اجنبی غرض، ہر کوئی شخص جو مسلمان ہے چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی رہتا ہے، جب بھی ہماری اس سے ملاقات ہو ہم نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اس تعلق سے سورۃ حجرات میں 6 مدنی پھولوں کا حسین گلدستہ بیان کیا گیا ہے۔ آئیے قرآن کریم کے عطا کردہ یہ 6 مدنی پھول سنتے اور آج ہی سے انہیں اپنے کردار کا حصہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا مدنی پھول اس آیت مبارکہ کے اندر یہ ہے کہ کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اللہ پاک نے پارہ 26 سورۃ حجرات کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، نہ مرد مردوں سے ہنسیں، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، نہ عورتیں عورتوں سے دور، عورتوں سے دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہو۔ مسلمان کی عزت و تعظیم میں سے ہے کہ کسی طرح بھی اس کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ آیت کریمہ کے اس حصے میں اس بات کی تعریف کی گئی کہ کوئی مرد دوسرے مرد کا، کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ لیکن ہمارے آج کل ہمارے ہاں یہ وبا عام ہے، کسی نے داڑھی شریف کی سنت سجا لی تو اس پر تنقید، مولوی بن گیا، ان کو بھی داڑھی رکھوا سکتا کہ کوڑ چنگے جب میں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی امام شریف کا تاج سجا لے اس پر تنقید، کوئی آدھی پنڈلی کا سنت کے مطابق کرتا پہنتا ہے تو اس پر تنقید۔ بیچارے غریب کے لباس پر تان و تشریح کرتے ہیں، دوسروں کی نقل اتار کر ان کے انداز کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض نادان قدرت کی بنائی ہوئی چیزوں کا بھی مذاق اڑاتے ہوئے بالکل نہیں شرماتے ہیں۔ کسی کی آنکھ ٹیڑھی ہے تو اسے بھینگا کہہ کر مذاق اڑاتے ہیں، کسی کی ناک لمبی ہے تو اس کی ناک کا مذاق، کسی کے ہونٹ موٹے ہیں تو اس کے ہونٹوں کا مذاق، کسی بیچارے کی ٹانگ میں مسئلہ ہے تو اسے لنگڑا کہہ کر مذاق اڑاتے ہیں، سامنے والے کی عزت نفس کی ٹھچیاں اڑاتے ہیں۔ کہتے ہیں نا عموماً یہ باتیں کہتے ہیں، کوئی لنگڑا ہو نا اس سے کوئی حرکت ہو جائے، بیچارے کی ٹانگ کا مسئلہ تو کہتے ہیں کہ لنگڑے دیکھ کے رکھوا دو، جب اس کو پتہ چلے کہ اس کا دل کتنا دکھے گا۔ علمان والحفیظ، یہ ایذائے مسلم ہے، اس کا دل دکھے گا، اس کے اپنے بس میں نہیں ہے، اللہ پاک نے اس کو بنایا، اس کی ایک ٹانگ نہیں ہے، اس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کوئی مسئلہ ہے، کسی کی آنکھ کا مسئلہ ہے، کسی کے ہاتھ کا مسئلہ ہے، کسی کا ناک بڑا ہے، کسی کے کان بڑے ہیں، کسی کا چہرہ کھلا ہوا ہے، کسی کے چہرے پر داغ ہے، بندے کے بس میں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، اللہ پاک نے ان کو یہ چیزیں بنائی ہے۔ تو جب اللہ پاک نے بنائی ہے یہ چیزیں تو بندہ اعتراض کس پر کر رہا ہے؟ اللہ کی بنائی ہوئی چیز پر، اللہ کی بنائی ہوئی چیز پر اعتراض کرتا ہے۔ اس کی مجال اتنی کہ بادشاہوں کے بادشاہ اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی چیز پر اعتراض کر رہا ہے۔ آج ایک دنیاوی مثال کے اندر دیکھ لیں، اگر کوئی کاریگر ہے کوئی چیز بناتا ہے، اس پر اعتراض کرے تو وہ آگ بگڑا ہو جاتا ہے، چار باتیں سنا دیتا ہے۔ کوئی بھی کسی فیلڈ کا کاریگر ہو تو اپنی بنائی ہوئی چیز پر اعتراض برداشت نہیں کرتا تو پھر یہ وہ کتنا آگ بگڑا ہو جاتا ہے۔ اس بندے پر حیرت نہیں ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز پر اعتراض کرتا ہے۔ ہماری بے احتیاطیاں، یہ غفلت، اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کرو، نہ اس کا مذاق اڑاؤ۔ کبھی بھی اپنے بھائی سے مراد مسلمان بھائی، سگا تو بھائی شامل، دوسرا مسلمان بھائی۔ ایک حدیث پاک میں ہے بلا شبہ لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، پھر اسے بلایا جائے گا آ قریب آؤ۔ جب وہ جنت کے قریب آ جائے گا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اسی طرح کئی بار کیا جائے گا جو لوگوں پر طنز کرتا ہے، مذاقیں کرتا ہے، ہنستا ہے، کسی کے کاروبار پر ہنسا جا رہا ہے، کسی کی اولاد پر ہنسا جا رہا ہے، کسی کے لباس پر ہنسا جا رہا ہے، کسی کے گھر پر ہنسا جا رہا ہے، کسی کی شادی کے موقع پر اس پر ہنسا جا رہا ہے، فوت کی ہو جائے تو پھر بھی وہ لوگ ہنستے ہیں، ہاں دیکھیں کیا حال ہے ان کا، ان کو اتنا نہیں پتا۔ اس طرح کی باتیں بہت کی جاتی ہیں۔ تو اس طرح کرنے والا جو لوگوں پر ہنستا ہے، اپنے ہمسائیوں پر ہنستا ہے، رشتہ داروں پر ہنستا ہے، اپنے بہن بھائیوں پر ہنستا ہے، اپنے ہمسائیوں پر ہنستا ہے، اپنے کاروبار والوں پر ہنستا ہے، جو کسی پر مسلمان پر ہنستا رہتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان واضح موجود ہے کہ قیامت
والے دن جب جنت میں جانے کا فیصلہ ہوگا تو ایسے جو لوگوں پر ہنستا ہے اس کو بلایا جائے گا، چل جنت میں، جنت کا دروازہ کھول دیا گیا ہے، جب جنت کے قریب جائے گا دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر واپس چلا جائے گا، پھر اس کو بلایا جائے گا، آ جنت میں داخل ہو جا، جب جنت کے قریب آئے گا دروازہ پھر بند کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا میں تو اللہ کی مخلوق پر ہنستا تھا، لوگوں پر ہنسا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اجتماعی زندگی کے آداب کا دوسرا مدنی پھول بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں تانا نہ کرو، آپس میں تانا نہ دیا کرو۔ تفسیر سیرات الجنان میں ہے زبان یا اشارے کے ذریعے ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، کیونکہ مومن ایک جان کی طرح ہے، جب کسی مومن پر عیب لگایا جائے گا تو گویا اپنے پر ہی عیب لگایا جائے گا۔ ہاں، اب ہمارے ہاں دوسروں کو تانے دینے کی وبا بہت عام ہے، بات بات پر تانے، کوئی سنتیں اپنائے، اپنا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، پہننا وغیرہ سنت کے مطابق کر لے، اس پر تانوں کی تیر برسائے جا رہے ہیں۔ غریب کو غربت کا تانا دیا جا رہا ہے، کہتے ہیں کہ ہاں اگر اس کے کردار اچھے ہوتے ہیں، اگر یہ کام کا بندہ ہوتا تو آج یہ پیسے والا نہ ہوتا، یہ کاروبار نہ کرتا، اس کا کہیں کاروبار نہیں چلتا۔ بھائی اس کے بس میں نہیں ہے، کون اپنا نقصان کرتا ہے؟ تقدیر میں جو فیصلہ لکھا ہوا ہے اس کو تو وہی ملے گا، کوشش تو ہر بندہ ہی کرتا ہے اپنی طاقت کے مطابق، لیکن ہم تانا مار کے اس کی دل آزاری کر رہے ہیں۔ غربت کا تانا دیا جاتا ہے، کبھی کسی کی ذات کو کم تر سمجھ کر اس کی ذات کا تانا دیا جاتا ہے، یہ تو نہیں ہے، اس کو کیا پتا، اے میراثی۔ اللہ اکبر۔ کوئی مزدوری کرتا ہے تو اسے مزدوری کا تانا دیا جاتا ہے، مجھے پتا ہے یہ سنے تو سارے دن مزدوری کر کر کے اتنا بڑا اس کا معیار ہے میرے برابر آنا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ وہ مزدوری کرتا ہے تو اللہ نے اس کے نصیب میں مزدوری لکھی تھی، وہ کرتا ہے، اس کے بس میں نہیں ہے۔ تجھے تاج دیا، تجھے سیٹ دی ہے، تجھے پیسہ دیا، تجھے بنگلہ دیا، تجھے گاڑی دی، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، تقسیم ساری۔ چاہے تو تجھے فقیر بنا سکتا ہے، اس کو سیٹ بنا سکتا ہے، اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے تو مزدوری کا تانا دے کر۔ کماتا تو رزق حلال ہی ہے نا، اور رزق حلال کما کر جب وہ کھاتا ہے پیٹ میں لقمہ جاتا ہی اس کی بخشش ہو جاتی ہے، یہ حدیث کا خلاصہ۔ کوئی ٹھیلا لگاتا ہے تو اسے ٹھیلا لگانے کا تانا، ہاں شاباش کیلے بیچو تو سارے کے یہ کام اندر ہے، پھر یہ کوئی کام نہ کرنا چاہیے، یہ بتا اللہ، اس طرح کے تانے دیے جاتے ہیں۔ رزق حلال کما رہا ہے، اس میں کیا ہے؟ جس کے ہاں کوئی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو، بیٹا نہ ہو، حالانکہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اور اس کے باوجود سے تانے دیے جاتے ہیں۔ انہوں نے کوئی پوتر ہے ہی کہنا یہ نسل ختم ہے، بس یہ بس سارے دیدی نہیں، بس لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حالانکہ بیٹی تو رحمت ہے، اور جس گھر میں رحمت ہے اس میں تنگی نہیں آتی، پریشانی نہیں آتی، لیکن تانے دیے جاتے ہیں۔ نہیں دینا چاہیے، یہ ایذائے مسلم ہے۔ مسلمان کی عزت کیجیے، مسلمان کی عزت کیجیے۔ کاش ہم اللہ اور رسول کی تعلیمات کو سچے دل سے عملی طور پر اپنا لیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت لعنت کرنے والے، بہت تانے دینے والے قیامت کے دن نہ گواہ ہوں گے نہ شفیع۔ قبلہ مفتی احمد یار کا نعیمی علیہ رحمہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں امت رسول قیامت کے دن گزشتہ انبیاء کرام کی گواہ بھی ہوگی، اور یہ گواہی دے گی کہ انہوں نے اپنی امتوں کو تبلیغ فرما دی، اور گناہگاروں کی شفاعت کرنے والی بھی ہوگی۔ مگر جو مسلمان لعنت کرنے تانے دینے کا عادی ہوگا وہ ان دونوں نعمتوں سے محروم رہے گا، لہذا دنیا میں لان تان کے عادی نہ بنا۔ لان تان نہیں کرنا چاہیے، بت بت پر لان تان۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن نہ تانا دینے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا، نہ فحش یعنی بےہودہ بکنے والا ہوتا ہے۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ ایمان والے کو، یعنی جس کے سینے میں ایمان موجود ہے وہ تانا نہیں دیتا، وہ کسی پر لعنت نہیں کرتا، وہ بےہودہ فحشی والی گفتگو نہیں کرتا۔ فحش بات کے معنی ہے شرمناک امور، یعنی گندے اور برے معاملات کو کھلے الفاظ میں تذکرہ کرنا۔ حدیث پاک کی شرح میں مفتی صاحب فرماتے ہیں یہ عیوب یعنی تانے دینا، لعنت کرنا، فحش بکنا یہ سچے مسلمان میں نہیں ہوتے۔ اپنے عیب نہ دیکھنا، دوسرے مسلمانوں کے عیب ڈھونڈنا، یہ ہر ایک کو لان تان کرنا اسلامی شان کے خلاف ہے۔ بعض لوگ جانوروں کو، ہوا کو گالیاں دیتے ہیں، جانوروں کو گالیاں دے رہے ہیں، بعض لوگ گالی پہلے دیتے ہیں بار بار میں کرتے ہیں۔ یہ سب اس حدیث سے پاک سے عبرت پکڑیں کہ مومن کا یہ کام نہیں ہے، ایمان والے کا کام نہیں ہے، مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو گالی دے، کسی کو تانے دے، کسی پر لان تان کرے۔ ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو،
اجتماعی زندگی کے آداب میں سے تیسرا ادب قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا سورۃ حجرات کے اندر کہ ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں وہ نام جو انہیں ناگوار معلوم ہو ان ناموں سے نہ پکارو، جیسے کسی کو لمبو، موٹو، کالو وغیرہ کہہ کر پکارنا، یہ بھی ایذاء مسلم ہے، یہ بھی ایذاء مسلم ہے۔ اور نام بگاڑتے ہیں بعض، نام ہوتا ہے عبد الرحمن، رحمان تو رکھ نہیں سکتے، رحمان اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، بندوں کے لیے رکھنا جائز بھی نہیں ہے رحمان رکھنا، اور بعض کہہ رہے ہیں رحمانی رحمانی رحمانی، استغفر اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ عبد الرحمن کہہ سکتے ہیں، رحمان کا بندہ، خالی اگر اس کا نام پکارنا تو عبد الرحمن ہی پکارا جائے۔ اسی طرح سبحان رکھ دیتے ہیں، استغفر اللہ، سبحان نام رکھنا بھی جائز نہیں ہے، عبد و سبحان رکھ سکتے ہیں، سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اور پھر جو نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے نام رکھے جاتے ہیں، جیسے عبد الکریم، کریمی کریمی، اس طرح کے نام پکارے جاتے ہیں۔ پھر بعد میں اس طرح نام بگاڑنا یہ ایذاء مسلم ہے۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کا نام بگاڑا جائے، اور مومن بندہ نہیں ہو سکتا جو کسی کا نام بگاڑے، حدیث کے اندر واضح بیان کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا کسی کا نام نہیں بگاڑنا چاہیے۔ افسوس آج کل یہ بلا بہت ہمارے معاشرے میں عام ہوتی جا رہی ہے، آدمی کا اصل نام بہت اچھا ہوتا ہے، پھر لوگ نہ جانے کیوں دوسروں کو برے ناموں سے پکارتے ہیں۔ جس کا جو نام ہو اس کو اسی نام سے پکارنا چاہیے، اپنی طرف سے اس کسی کا الٹا نام نہیں رکھنا چاہیے۔ گھر کے اندر بھی ایسے بچوں کا نام رکھتے ہیں تو پھر اس کا نام کچھ اور ہوتا ہے اور پکارا کچھ اور جاتا ہے، تو جو نام رکھا ہے اسی نام سے ہی پکارنے کی عادت بنائی جائے۔ گھر والے دیگر افراد، گھر کے دیگر افراد جو ہیں وہ بھی اسی نام سے پکارنے کی عادی بنے، نہ کہ اس کا نام ہی بگاڑ ہے، آدھا نام لیا جاتا ہے بعض دفعہ، ایسا بھی نہ کیا جائے۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حسن اخلاق کے پیکر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی کو اس کے نام کے علاوہ نام یعنی برے لقب سے بلایا اس پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ تو کسی کا نام نہیں بگاڑنا چاہیے، برے نام سے نہیں پکارنا چاہیے۔ اسی طرح سورۃ حجرات کے اندر ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ اور تفسیر صراط الجنان کے اندر اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر بیان ہوا کہ اللہ پاک نے مسلمانوں کو بہت زیادہ گمان کرنے سے منع فرمایا جو محض گناہ ہے، لہٰذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ گمان کی کثرت سے بچو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے۔ خام خواہ کے اندر کسی کے بارے میں بدگمانی کر لینا، ہاں یہ کام کرتا ہوگا، ہاں یہ اس علت کے اندر ملوث ہوگا، اس طرح کی بدگمانیوں کے دروازے بغیر ثبوت کے، بغیر تحقیق کے، سن کے پھر اس باتوں کی تائید کر دینا، یعنی بدگمانی کرتے چلے جانا۔ اور جو ایسا کرتے ہیں، بدگمانی کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، فرشتوں کی لعنت کا وہ مستحق بن جاتا ہے جو بدگمانیاں کرتا ہے۔ کبھی بھی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر تصدیق کے ساتھ کوئی بات ثابت ہوتی ہے تو پھر بھی اجازت تو شریعت نہیں دیتی کہ اس کی عزت کی دھجیاں اڑائیں۔ مسلمان کی عزت کرنے کا حکم ہے، اس کے عیب چھپانے کا حکم ہے۔ جو دنیا کے اندر کسی مسلمان کی عزت، کسی مسلمان کی عیب چھپاتا ہے، قیامت کے دن اللہ پاک اس کو رسوائی سے بچائے گا، اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ تو اس وجہ سے جب بھی کسی مسلمان کے بارے میں کوئی کمزور بات مل جائے تو پردہ ڈالنا چاہیے، اس کی عزت کا خیال کرنا چاہیے۔ ایسے وقت کبھی ہمارے اوپر بھی آ سکتے ہیں، کسی پر بھی آ سکتے ہیں۔ مسلمان کی عزت کریں گے، انشاءاللہ ہماری عزت یہاں دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہوگی۔ اور جو دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ مسلمان کی عزت کرنے میں ہی کامیابی ہے، یہی ایمان کا تقاضا ہے، یہی اسلام کا تقاضا ہے، یہی اخلاق حسنہ کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔